السلام علیکم دوستو، خطبہ مولا علی علیہ السلام قوم سمود کا واقعہ اور اس پر عذاب کیوں نازل ہوا۔ اے لوگو، ہدایت کی راہ میں ہدایت پانے والوں کی کمی سے گھبرا نہ جاؤ، کیونکہ لوگ تو اسی دنیا کے خوان و نعمت پر ٹوٹ پڑتے ہیں جس سے شکم پری کی مدت کم اور گر سنگی کا عرصہ دراز ہوتا ہے۔ اے لوگ، افعال و اعمال چاہے مختلف ہوں مگر رضا و ناراضگی کے جذبات تمام لوگوں کو ایک حکم میں لے آتے ہیں۔ آخر قوم سمود کی اونٹنی کو ایک ہی شخص نے پے کیا تھا، لیکن اللہ نے عذاب سب پر کیا کیونکہ وہ سارے کے سارے اس پر رضامند تھے۔ چنانچہ اللہ کا ارشاد ہے کہ انہوں نے اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے اور صبح کے وقت جب عذاب کے آثار دیکھے تو اپنے کیے پر ندام و پریشان ہوئے۔ عذاب کی آمد تھی کہ زمین کے دھسنے اور زلزلوں کے جھٹکوں سے ایسی کھڑکھڑاہٹ ہونے لگی جیسے نرم زمین میں ہل کی تپتی ہوئی پھالی کے چلنے سے آواز آتی ہے۔ اے لوگو، جو روشن و واضح راہ پر چلتا ہے وہ سرچشمہ ہدایت پر پہنچ جاتا ہے، اور جو بے راہ روی کرتا ہے وہ صحرائے بے آب و گیاہ میں جا پڑتا ہے۔ سمود ابن عامر ابن سام کی اولاد قوم سمود کہلاتی ہے۔ ان کا موطن و مستقر حجاز و شام کے راستے میں مقام وادی القراہ تھا، جو متفرق بستیوں پر مشتمل ہونے کی وجہ سے اس نام سے موسوم تھا۔ خداوند عالم نے ان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے ان میں حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، جو 16 برس کی عمر سے 120 برس کی عمر تک انہیں ہدایت و تبلیغ کرتے رہے، مگر وہ بتوں کی پرستش اور اپنی گمراہی و ضلالت سے باز نہیں آئے۔ آخر کار اللہ نے ایک اونٹنی کو ان کے سامنے اپنی آیت و نشانی کے طور پر پیش کیا، جس کے متعلق حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا، ایک دن چشمے کا پانی یہ پیے گی اور ایک دن تم اور تمہارے مویشی پئیں گے، اور یہ جہاں چاہے چرتی پھرے، تم اس سے کوئی تعرض نہ کرنا، اور اگر تم نے اس سے کوئی صدمہ پہنچایا تو تم پر عذاب الہی نازل ہوگا۔ چنانچہ کچھ عرصہ ایسا ہی ہوتا رہا کہ ایک دن وہ اپنی ضرورت کے لیے پانی لے لیتے اور دوسرے دن اس اونٹنی کے پینے کے لیے چھوڑ دیتے، مگر ان لوگوں نے اس پر اکتفا نہ کیا اور آپس میں مشورہ کر کے اس اونٹنی کو ہلاک کرنے کا تہیہ کر لیا۔ چنانچہ قدار ابن سالف نے اس کی کونچیں کاٹ کر اسے ہلاک کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو ان سے کہا، تم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، اگر تم 3 دن کے اندر اندر توبہ نہ کر لو گے تو تم پر عذاب نازل ہوگا، مگر ان لوگوں نے نہ مانا اور ان کی بات کا مذاق اڑایا۔ آخر 3 دن گزرنے کے بعد آتش فشاں زلزلہ آیا جس نے ان کا نام و نشان تک صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ دوستو، میری ویڈیو اچھی لگی ہو
تو لائک کر دینا، کمنٹس میں ضرور بتانا اور میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دینا۔ شکریہ۔